عمران خان زندہ باد کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ کوئٹہ سے ایک اور پولنگ سٹیشن کے اندر کے مناظر صاف سنا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جن کا کام بارڈر سنبھالنا ہے وہ الیکشن مینیج کر رہے ہیں۔ ایک بہترین سیاسی کارکن الیکشن آفس میں فوج پر بری طرح برس پڑا۔ کون ہے یہ شعر؟ تمہارا کام بارڈر سنبھالنا ہے، تم الیکشن مینیج کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ جن کا کام بارڈر سنبھالنا ہے وہ آ کے الیکشن مینیج کرتے ہیں، جن کا کام بارڈر سنبھالنا ہے وہ الیکشن مینیج کرتے ہیں۔ میں نے ریسیونگ کاپی لینی ہے یار، ہم کسی چیز سے ڈرتے نہیں، ہم سینہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں چلائیں، پورے پاکستان میں ڈرامہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ ملک برباد ہے، آپ کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ رہی ہے، آپ کی وجہ سے جنازے گر رہے ہیں اس ملک میں۔ معید پیرزادہ کا اپنے لیٹسٹ ویڈیو بیان میں کہنا ہے، جس آئی ایس آئی نے حافظ صاحب کو بتایا کہ جتنا ڈینٹ ہم نے تحریک انصاف کو ڈالنا تھا ڈال دیا، اب تحریک انصاف 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتی۔ وہ آئی ایس آئی خود کو نمبر 1 سمجھتی ہے، وہ آئی ایس آئی خود کو فاتح سوویت یونین سمجھتی ہے، وہ آئی ایس آئی خود کو فاتح افغانستان سمجھتی ہے۔ پاکستانیوں، آپ نے نمبر 1 کے 2 نمبروں کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ ان کے کہیں کہ جنرل آصف منیر ان کی ٹیم یہ سگنل کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے نیگوشیشن کر کے کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے کنسیشن کا سگنل ہے، بٹ دس از فار ٹو لٹل فار ٹو لیٹ۔ سورسز یہ کہتے ہیں، آرمی کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں، ان کو آئی ایس آئی نے یہ یقین دلایا تھا کہ جو ہم نے ڈینٹنگ پیٹنگ پی ٹی آئی کی کر دی ہے، ہم نے ان کی ٹانگیں توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے، کیسز بنا دیے، ذلیل و خوار کر دیا، ڈی موبلائز کر دیا، بلہ چھین لیا، تو 30-35 سے زیادہ سیٹیں ان کی ہوں گی نہیں، اور اسی خوشی میں تھے۔ ویسے یہ قابل یقین نہیں ہے صورتحال کہ آئی ایس آئی نے ایسا ان کو کہا ہوگا، بٹ یہ سورسز کلیم کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کو 11 بجے کے بعد جب پتہ چلا کہ صورتحال آؤٹ ہو گئی ہے، تحریک انصاف تو پتہ نہیں 100 سے اوپر سیٹیں لیتی نظر آ رہی ہے، 90+، تو اس وقت انہوں نے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، بہت سے فارم 45 جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز آر اوز وغیرہ جو ہیں وہ ایشو کر چکے تھے۔ سیٹرڈے کے دن میں پاکستان کے آرمی ہاؤس میں، جو پنڈی میں پاکستان کے آرمی چیف کا گھر ہے، ان کی رہائش گاہ کے اوپر بہت زیادہ فیورش ایکٹیویٹی دیکھی گئی، جہاں بہت زیادہ سینئر افسران فائلیں، کاغذ اور ایویڈنسز لے کے آ رہے تھے۔ تو بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب رات کے 11 بجے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف نے انہوں نے گاڈ کمپلیکس میں حکم دیا فوج کو کہ چلیں چیزیں ٹھیک کریں، تو بہت زیادہ ہتھیار بند قسم کے افسر جو ہیں پرائیویٹ ڈریسز کے اندر ہاتھوں میں پسٹل اور ریوالور اٹھائے ہوئے ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں، پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس، الیکشن کمیشن کے آفیسز میں گھس گئے، وہاں سے انہوں نے ریکارڈ قبضے لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فارم 47 جو ہیں یہ مینوفیکچر کیے گئے۔ اب ایک تشویش ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت پبلک کے پاس موجود ہے، اور عوامی میں اس کی بھی ایک تشویش ظاہر ہے، کوئی حل نکالنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ گنڈے اکٹھے کر کے ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، گاڑیاں توڑی، اور پولیس اور ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ہم ان کے خلاف FIR دیں گے اور ان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین۔ آج شیر افضل مروت خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ارباب اختیار خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں، تحریک انصاف کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے۔ الیکشن کے دن تک ہم نے اور ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے اور نہ ہی ہماری پارٹی وہاں پر کمپین کر سکی، اور یہ تمام عدالتیں اور ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشے بن کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا 87 کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹ ان، اور سٹ ان تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں۔ سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے، اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں، پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اب عدالت رئی نہیں ہے، عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے، کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے، بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اور اب ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتہ تھا محض انتخابی نشان چھینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے، یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں، اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے۔ تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ناخن لیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی، اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں،
یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں. ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں. کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ, 185 کے ایوان کے ساتھ, ممبران کے ساتھ, منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ 30,000 سے ہار رہا ہے صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے صرف ایک نواز شریف کے لیے. پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا. تو لہٰذا دس بستہ اپیل کرتے ہیں, خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو, جمہوریت پہ رحم کریں, قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں. نہ کرو ایسا, نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے. آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے. حکومت بھی ہم بنائیں گے, یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے. اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے. ہم پاکستانیت کے نام پہ, ہم فیئر پلے, جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا. کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے. یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے. باقی فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں. میری ذاتی رائے یہ تھی, پارٹی کی نہیں تھی, لیکن پارٹی میں نے یہ ذاتی رائے دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کریں, اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب 185 کے ممبران نیشنل اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں, یعنی وننگ کے بجائے جو ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں. اس طریقے سے جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پہ ڈیریل ہو چکی ہیں. پاکستان میں کبھی مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ اپنایا نہیں رکھا گیا. میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا 9 مئی کے بعد, 9 مئی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا, اور اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا. یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور کون سا, ذرا خاموش ہو جائیں یار, کیسے آپ لوگ ہیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے. پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا. ہم اس امید پہ تھے اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا, اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے, پورے ملک کی تمام اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے.
قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کتنے بے ایمانہ طور پہ